یہ جو آپ بلڈنگ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو ڈیجیٹل طریقے سے تیار کیا گیا۔ یہ ایسی بلڈنگ ہے جس کے صرف 3 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں 3 دروازے، ڈبل ونڈو اور ایک الماری موجود ہے۔ اس بلڈنگ کو سولر توانائی سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس بلڈنگ میں تمام پنکھے ریموٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اس بلڈنگ کے تمام کمرے میوزیکل ہیں۔ اس بلڈنگ میں کوئی گیسٹ آئے تو کنٹرول سسٹم 30 سیکنڈ کے بعد اس کو ویلکم بول دیتا ہے۔ اس بلڈنگ میں لاکھوں کی مالیت کی اسلامی کتب رکھی گئی ہیں۔ اس بلڈنگ میں فنی خرابی کی وجہ سے کنٹرول سسٹم ٹرپ کر جائے تو زمینی ڈائریکٹ کنٹرول کی سہولت موجود ہے۔ اس بلڈنگ کے ہر کمرے میں 50 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور ٹمپریچر اعتراض نہیں کرتا۔ اس بلڈنگ کے ہر کمرے میں میوزیکل سسٹم نصب ہے اور اینی ون موبائل ڈیوائس اسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس بلڈنگ کے نقشے کو بنانے کے بعد 3 ماہ اس کے اوپر سرچ کی گئی۔ بلڈنگ میں دیمک لگنے والی کوئی بھی چیز نہیں نقش کی گئی۔ بلڈنگ کا نقشہ ایسا ہے کہ ہر کمرے سے دوسرے کمرے میں جایا جا سکتا ہے اور تینوں کمرے الگ الگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ لوہے کے دروازے نصب کیے گئے ہیں اور تمام کمروں میں لاکڈ سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں فرنٹ گیٹ کی طرف۔ جیسے ہی موٹر سائیکل چھوٹے گیٹ کے سامنے آئے گا سینسر سسٹم اسے کھول دے گا۔ اسی طرح ہی جیسے ہی کار یا بڑی گاڑی بڑے گیٹ کے سامنے آئے گی سینسر اسے بھی کنٹرول کر کے کھول دے گا۔ اس بلڈنگ میں بہت ہی شاندار خوبصورت 2 پارکیں بنائی گئی۔ اس بلڈنگ کے صحن میں انار، موسمی، مالٹا اور امرود اور باغ کے مختلف پودے لگائے گئے۔ محمدی ہاؤس کی ایک سائٹ پر باربیکیو کے لیے بھٹی لگائی گئی جس میں ٹکا، چکن ٹکا، کباب، ملائی بوٹی اور دیگر جتنی بھی آئٹمیں باربیکیو سے تیار کی جاتی ہیں ان کے لیے بندوبست کیا گیا۔ پورے محمدی ہاؤس میں خوشبودار پودے لگائے گئے۔ محمدی ہاؤس کے ایکسٹرنل اسپیکر جن میں روزانہ 20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت قاری سدیس کی آواز میں سنائی جاتی ہے۔ پورے محمدی ہاؤس میں کسی پیر فقیر کی تصویر کو آویزاں کرنے سے گریز کیا گیا۔ محمدی ہاؤس اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انشاءاللہ پابند رہے گا۔